تو جب اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک معاشرتی مذہب ہے، تو اس کے نفاذ کے لیے کوئی ریاست بھی چاہیے۔ اسلام میں اللہ جل جلالہ نے آغاز ہی سے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میری پیروی کر لو تو عرب اور عجم تمہاری حکمرانی میں آ جائیں گے۔ ابو جہل اور مکہ کے سرداروں کو آپ نے یہی ارشاد فرمایا، اور وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود سے اور مختلف قبائل سے جب دعوتی گفتگو فرماتے تھے تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری پیروی تم کر لو تو عرب اور عجم میں تمہاری حکومت آ جائے گی۔ تو اسلام کے مزاج میں ابتدا ہی سے اللہ جل جلالہ نے حکومت اور قیادت رکھی ہے۔ اس لیے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کا بنیادی مقصد ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل تھی کہ ایک ایسا معاشرہ بنایا جائے جہاں انفرادی احکامات کے ساتھ ساتھ اسلام کے اجتماعی نظام کو بھی نافذ کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے دو بڑے فوائد تھے۔ ایک فائدہ تو یہی تھا جو میں نے عرض کیا کہ اسلام کو ایک خطہ زمین ہاتھ آ گیا جہاں اسلامی نظام نافذ ہونا تھا، اور دوسرے نمبر پر جو اس وقت کے حالات تھے کہ اسلام کمزور تھا تو اسلام کو ایک مضبوط پشتیبان قبیلہ درکار تھا کہ ایک ایسا قبیلہ ہو جو اسلامی تعلیمات کے محافظ کا کردار ادا کر سکے۔ میں تھوڑا سا پیچھے لیے چلتا ہوں آپ کو۔ مکہ مکرمہ میں قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی پشت پر کوئی قبیلہ کھڑا ہے تو وہ قبیلہ اس آدمی کی حمایت کرتا ہے، اور وہ آدمی اس علاقے میں کھل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ قبیلہ اس کا پشتیبان ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں اگر کسی نے باہر سے آنا ہو تو ویزا لے کر آئے گا، اور ویزا لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی جان اور مال اس علاقے میں محفوظ ہے۔ اس زمانے میں قبائلی کلچر تھا، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے علاقے میں جانا ہوتا اور اسے اپنی جان اور اپنے مال کی ضمانت درکار ہوتی تو وہ کسی معزز سردار یا قبیلے سے ضمانت لیا کرتا، اس کی پناہ میں اس علاقے میں داخل ہوا کرتا، اور سردار کے پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ شخص اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں پرامن طریقے سے جاری رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ کا قبیلہ بنو ہاشم آپ کے محبوب چچا جناب ابو طالب کی سرداری میں تھا کہ جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لگاؤ تھا، چنانچہ وہ آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان اور محافظ بنے رہے، اور کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دے سکے۔ 10 نبوی میں جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور یہی وہ سال تھا جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال فرما گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بنو ہاشم آپ کی حفاظت کرنے سے انکار کر دے گا، کیونکہ جناب ابو طالب کے جانشین ابو لہب بنا تھا۔ جناب ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو لہب قبیلے میں بڑا تھا اور وہی قبیلے کا سردار بنا۔ ابو لہب کی اسلام دشمنی معروف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مضطرب ہو گئے کہ اب دعوت کے کام کو کیسے چلایا جائے، اب تو قبیلہ بھی محافظت نہیں کرے گا، پشتیبان کوئی نہیں رہا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو اسلام کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اب مکہ مکرمہ میں رہنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہوا، کیونکہ قبائلی نظام ہے اور کوئی قبیلہ آپ کی پشت پر ایسا موجود نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکے اور اس کی پشت پناہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ چنانچہ اب کسی ایسی طاقت کی تلاش تھی، کوئی قبیلہ ہو جس کے پاس طاقت ہو اور وہ اسلام کی پشتیبانی کر سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ طائف تشریف لے گئے کہ طائف کا قبیلہ بنو ثقیف ایک بڑا قبیلہ ہے، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس طریقے سے اسلام کو ان کی شکل میں سہارا دے دے گا۔ لیکن طائف والوں نے بڑے حوصلہ شکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا۔ وہاں سے جب واپس تشریف لائے، اب مکہ میں داخلے کا سوال پیدا ہو گیا کہ اب آپ مکہ میں کیسے داخل ہوں، کیونکہ قبیلہ آپ کا محافظ نہیں ہے۔ کس کی پناہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل؟ اتنے کھٹن مراحل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں گزرے۔ چنانچہ آپ نے مختلف سرداروں کو پیغام بھجوایا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں۔ لوگوں نے انکار کیا۔ مطعم بن عدی ایک مشہور سردار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جوار، اپنی پناہ فراہم کی اور ان کی پناہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ اسلام کو اشد ضرورت تھی کہ کوئی ایسا قبیلہ ہو، کوئی ایسی طاقت ہو جو اسلام کو سہارا دے سکے، جو اس قبائلی کلچر میں اسلام کی حفاظت کی عظیم الشان خدمت سر انجام دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان خدمت انصار، اوس اور خزرج کے قبائل کی قسمت میں لکھ رکھی تھی۔ اب ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں عقبہ کے مقام سے گزر رہے تھے، تو وہاں یثرب سے آئے ہوئے خزرج کے 6 افراد موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم خزرجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بیٹھتے نہیں میرے ساتھ کہ میں تم سے کچھ بات کروں؟ انہوں نے کہا تشریف رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے ان تک دین کا پیغام پہنچایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان ہوئے، اور ساتھ ہی عرض کیا کہ ہماری قوم والے یعنی اوس اور خزرج والے باہم لڑ کر تھک چکے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی ذات مبارک پر جمع فرما دے۔ تو اس طریقے سے یہ پہلے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان 6 خزرجی اولین مسلمانوں کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے اسلام کے پیغام کو مدینہ طیبہ تک پہنچایا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا پیغام یثرب تک پہنچایا، جو آگے جا کر مدینہ النبی بنا، اور اللہ جل جلالہ نے اوس اور خزرج کے قبائل کو اسلام کی یہ اولین خدمت حوالے کی کہ انہوں نے اسلام کو پناہ بھی دی، اسلام کی پشتیبانی بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عظیم ترین اور مقدس فریضہ بھی سر انجام دیا، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اولین معاشرے کو بھی تشکیل دیا۔